ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. حضرات محترم، اللہ جل مجدہ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب دانۂ غیوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، وہ امت کہ جس کے لیے انبیاء اکرام نے خواہشیں کی، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے رسولوں نے خواہشیں کی کہ اے مولا تو ہمیں رسول کے زمانے میں پیدا کر دیتا. حضرات محترم، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیوں نے پوچھا اے ام المومنین، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق بیان فرمائیے، کیریکٹر بیان فرمائیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ نے فرمایا بے شک ہم نے قرآن پڑھا ہے. ایک بات دھیان رکھیے کہ جو انسان کا کلام ہوتا ہے وہی اس کی صفت ہوتی ہے. کلام مجید رب العالمین کا کلام ہے، آپ سب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا کلام کلام مجید، اور کلام کیا ہوتا ہے؟ یہ صفت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے. حضرات محترم، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن پڑھا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر بس قرآن کو دیکھ لو اور رسول اکرم کے اخلاق کو دیکھ لو. الحمد سے لے کے والناس تک ہر آیت اور ہر سورت میرے نبی کا اخلاق بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد ہیں. اس دنیا میں 1,24,000 میسنجر اس دنیا میں آئے. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں اس ہیومینٹی کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے. لیکن یاد رکھیں حضرت آدم اخلاق لے کر آئے تھے، حضرت شیس اخلاق لے کر آئے تھے، حضرت نوح اخلاق لے کر آئے تھے، حضرت داؤد اخلاق لے کر آئے تھے، حضرت سلیمان اخلاق لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر اس دنیا میں اخلاق لے کر آیا تھا، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ اخلاق لے کر آئے تھے. لیکن تیرا اور میرا نبی اخلاق لے کر نہیں آیا بلکہ مکمل اخلاق بن کے اس دنیا میں آیا ہے. اخلاق کے نقطے انتہا کی عروج جس چیز پر جا کر ہوتی ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. حضرات محترم، دنیا دیکھ لے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا عصا دریائے نیل کے اندر ڈالا تھا تو راستہ دے دیا تھا دریائے نیل نے. اور وہ کیوں مارا تھا حضرت موسیٰ نے؟ کہ اس کے پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر غرق ہونے والا تھا.
حضرت موسیٰ کو حکم ہوا, آرڈر ہوا, اذن ہوا, موسیٰ دریائے نیل کے اندر عصا مار دے, یہ راستہ دے دے گا. حضرات محترم, کسی پر نکتہ چینی کرنا مقصود نہیں ہے. اخلاق دیکھیے, اخلاق, اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا اخلاق بھی اپنی جگہ ہے, حضرت یحییٰ کا اخلاق بھی اپنی جگہ ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے, موسیٰ دریائے نیل میں عصا مار دو, مار دیا گیا, راستہ دے دیا. حضرت موسیٰ جب اس پار پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ جب اس پار پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو موسیٰ اور ان کے ساتھی ہیں دوسری سائٹ پر. فرعون اور فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بیچ میں جب پہنچتا ہے, پھر حکم ہوتا ہے موسیٰ اب پھر عصا کو دریا میں مارو. دریا میں عصا جب مارا جاتا ہے, دریائے نیل فرعون اور اس کے لشکریوں کو غرق کر دیتا ہے. یہ حکم ہو رہا ہے, آرڈر ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن آپ دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیریکٹر دیکھیے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے. طائف کے میدان میں جب تیرے اور میرے نبی کو پتھر مارے گئے تھے, تب بھی آرڈر آیا تھا اللہ کی طرف سے. حضرت جبریل آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ جو دو فرشتے ہیں پہاڑوں کو, انہیں حکم دے دیجئے, اس بستی کو برباد کر دیں گے. مگر آقا فرماتے ہیں کہ میں زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا ہوں, اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کے آیا ہوں. آج دنیا پوچھ رہی ہے موریلٹی کو, آج دنیا پوچھ رہی ہے ہیومینٹی کے حقوق کو, آج دنیا پوچھ رہی ہے اینیملز کے حقوق کو. حضرات محترم, یہ اینیملز کے حقوق, یہ ہیومینٹی کے حقوق, یہ موریلٹی, یہ کیریکٹر دنیا میں کس نے پیش کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی حضرات محترم ایک عورت جس نے کتے پر پانی بند کر دیا تھا, اینیمل رائٹس بتا رہا ہے تیرا اور میرا نبی. آج دنیا پوچھ رہی ہے کہ مسلمانوں کی افادیت کیا ہے, مسلمانوں کا حضرات محترم فائدہ کیا ہے. آپ تو دنیا کو نہیں بتا سکتے, کم از کم نبی کی بایوگرافی تو بتا سکتے ہیں, اسلام کی ہسٹری تو بتا سکتے ہیں. وہ اسلام جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ایک عورت نے کتے پر پانی بند کر دیا. کتا کوئی ہیومن تو نہیں ہے, کتا اینیمل ہے. آقا نے فرمایا یہ کتے پر پانی بند کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. ایک عورت جس نے حضرات محترم کیٹ کہتے ہیں بلی کو پانی پلایا, 3 دن سے بھوکی تھی بلی. اینیمل رائٹس کس نے دیے ہیں اس دنیا کو؟ آج لوگ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں. حضرات محترم آؤ اسلام کے دامن میں اور حقوق پڑھو کہ حقوق کس نے دیے ہیں دنیا کو. 3 دن سے بھوکی تھی کیٹ بلی, اس عورت نے اس بلی کو پانی پلایا. آقا نے فرمایا یہ اس بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جائے گی. حضرات محترم کون ہے دنیا کے سامنے یہ کیریکٹر پیش کرنے والا؟ مدینے میں ایک عورت تھی, پاگل تھی, دیوانی تھی, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ہم اور آپ بھی پاگلوں سے کہاں بات کرتے ہیں حضرات محترم؟ یوں تو ہر انسان کو سامنے والے کو پاگل ہی سمجھا جاتا ہے. کون بات کرتا ہے پاگلوں سے؟ کوئی بات بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرات محترم پاگل ہے پاگل. آقا کی مجلس لگی ہے, دیوانے بیٹھے ہیں, یار بیٹھے ہیں آقا کی مجلس میں. وہ عورت آتی ہے, آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. دنیا زمانہ جانتا ہے, مدینے کی گلیوں کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. آقا نے مجلس چھوڑی, اس عورت کے قریب گئے. اب وہ عورت باتیں کر رہی ہے. حضرات محترم کتنا عرصہ گزر گیا بات کرتے کرتے. اب بات جب ختم ہوئی تو کوئی ایسی کام کی بات نہیں تھی, لیکن تمہارے اور میرے نبی دانائے غیوب شفیع المذنبین رحمت للعالمین اس عورت کی بات سن رہے ہیں. جب بات ختم ہوئی, جب وہ چلنے لگی, آقا نے فرمایا جب تیرا دل نہ لگا کرے تو اپنا دل بہلانے کے لیے اس محمد کے پاس آ جایا کر. حضرات محترم یہ کیریکٹر دنیا کے سامنے کس نے پیش کیا ہے؟ ذرا بتاؤ کہ اسلام کی افادیت کیا ہے, اسلام ہے کیا؟
حضرات محترم ایک غزوے کے موقع پر 6000 آدمی قیدی بن کے آئے تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ میں. ان قیدیوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن بھی تھی, حضرت حلیمہ کی بیٹی, حضرات محترم شیمہ اس کا نام تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ان قیدیوں کے اندر کتنے قیدی ہیں؟ 6000 قیدی آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں. کہا گیا یا رسول اللہ اس میں آپ کی ایک رضائی بہن بھی ہے. ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن. آقا نے فرمایا اسے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. جب آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, آقا نے فرمایا, آقا اٹھ گئے اپنی جگہ سے, استقبال کیا اپنی بہن کا. ارے بھائیو, اگر کسی سے بہنوں کے حقوق سیکھنا ہے تو دنیا داروں سے مت سیکھو, رحمت للعالمین سے سیکھو. حضرات محترم ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے. حضرت شیمہ نے, آقا اٹھے ان کی تکریم کے لیے, کہا اے میری بہن کیا حال ہے؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے 6000 لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے. آقا نے فرمایا شیمہ جا تو آزاد ہے. اب حضرت شیمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آزاد نہیں ہوں گی جب تک آپ میرے قبیلے کے 6000 لوگوں کو آزاد نہ کریں گے. آقا فرماتے ہیں جا میں تیری عزت کرتا ہوں, اس بنیاد پر جب میں چھوٹا تھا تو انگلی پکڑ کر کے مجھے کھلایا کرتی تھی, وہ دن آج بھی مجھے یاد ہیں. جا تیری اسی عزت کی بنیاد پر میں نے تیرے 6000 قبیلے کے لوگوں کو بھی آزاد کر دیا ہے. حضرات محترم یہ کریکٹر دنیا کے سامنے کون پیش کرے گا؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں حضرات محترم, وہ یہودی عورت جس نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا, جان کی دشمن, حضرات محترم جب پکڑ کے سامنے لائی گئی تو اب فیصلہ تو یہ ہوتا کہ جس نے زہر دیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا جاتا. اگر ہمارے اور آپ کے زمانے کا اگر کوئی واقعہ ہوتا تو حضرات محترم ٹکا بوٹی کر دی جاتی, سامنے سے مار دیا جاتا. لیکن سامنے کھڑا ہے عبداللہ کا لال, آمنہ کا لال, احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. سامنے کھڑی ہے یہودن. حضرات محترم کہا گیا یہی ہے جس نے آپ کو زہر دیا تھا. آقا نے فرمایا جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. جان کے دشمنوں کو اگر کوئی معاف کر رہا ہے تو وہ آمنہ کا لال معاف کر رہا ہے. حضرات محترم یہ کیریکٹر ہے تیرے اور میرے نبی کا. اللہ اکبر کبیرہ, اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر آپ کو فائز کیا گیا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک آپ قرآن پڑھتے جائیے اور نبی کی زندگی پڑھتے جائیے. ایک ایک آیت آپ کو اخلاق کا نمونہ بن کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دکھتی جائے گی. حضرات محترم ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھتے کیا ہیں کہ ہمارے اخلاق ویسے نہیں ہیں جیسے اخلاق ہمارے ہونا چاہیے تھے. حضرات محترم ہم تو تکبر کے اندر مبتلا ہیں, ہم تو غرور کے اندر مبتلا ہیں. ہمارے اخلاق وہ اخلاق کہاں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرات محترم زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرات محترم عبادت 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 انسان کی عادات کو بدلتی ہے, اور جب انسان کی عادتیں بدلتی ہیں اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر وہ نماز آپ کے اخلاق کو بدل نہ سکی تو سمجھے کہ پھر وہ نماز آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن ہے یہ, کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے. نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو مطلب کیا ہے, اگر یہ جبینیں اس اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہیں اور اس کے بعد بھی ہم برائی اور بے حیائی سے نہیں رک رہے تو پتا چلا کہ وہ نماز کوئی فائدہ نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی؟ کہ حضرات محترم عادات نہیں بدل رہی ہیں. جب عادات بدلیں گی تو پھر اخلاق بدلیں گے.